امریکہ اور ایران کا ایک دوسرے پر حملے روکنے پر اتفاق۔ امریکی اور ایرانی حکام کی کل دوحہ میں اہم ملاقات ہوگی۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کا سینئر امریکی عہدیدار کا حوالہ، کہا دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر حملے نہ کرنے پر اتفاق کر لیا۔ اس ہفتے مذاکرات کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ اور ایران آبنائے ہرمز کے تنازع کو حل کرنے کے لیے منگل کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ملاقات کریں گے۔ امریکی اور ایرانی فوج کے درمیان تاحال ہاٹ لائن بند۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی کی بحرین کی وارننگ، کہا کہ اگر اشتعال انگیزی جاری رہی تو تہران زیادہ سخت ردعمل دینے پر مجبور ہوگا۔ بحرینی حکام اپنی حدود میں رہیں۔ بحرینی حکام ایسے اقدامات سے گریز کریں جو ان کے مستقبل کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں۔ بحرین میں موجود امریکی بحری اڈے ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دہشت گردی کے واقعات پر فورسز کا پاک افغان سرحد پر گرینڈ آپریشن۔ پکتیکا اور کنڑ میں دہشت گردوں کے مراکز پر فضائی کارروائی، 25 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سٹرائکس میں فتنہ الخوارج اور جماعت الاحرار کے دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ دہشت گردوں کے مراکز اور بھاری اسلحہ و بارود کا ذخیرہ تباہ۔ آپریشن خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کراچی رینجرز کیمپ پر حملوں کے جواب میں کیا گیا۔ سرحدی علاقوں میں ٹارگیٹڈ سٹرائکس بھی کی گئی۔ عزم استحکام کے تحت غیر ملکی فنڈڈ دہشت گردی کے خلاف فورسز کا بھرپور آپریشن۔ باجوڑ میں انٹیلیجنس بیسڈ گراؤنڈ آپریشن۔ ہائی ویلیو ٹارگٹ کمانڈر خان فروش اور زاب الحلال۔ خان فروش کا تعلق بھارتی پراکسی جماعت الاحرار سے تھا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں کمانڈر سمیت 4 دہشت گرد عبرت کا نشان بن گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ملکی سلامتی اور شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ایران امریکہ کشیدگی، پاکستان سفارتی محاذ پر پھر متحرک۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا فریقین پر جنگ بندی معاہدے کی مکمل پاسداری کرنے پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے جلد پاکستان کے دورے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار کا سعودی عرب میں ہیلی کاپٹر حادثے میں جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ مانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع۔ درخواست میں موقف اپنایا کہ سزا معطلی کی درخواست مسترد کرنا انصاف کے تقاضوں کے خلاف تھا۔ درخواست قابل سماعت مان کر بھی مقدمے کے نکات نظر انداز کیے گئے۔ دوران قید بینائی کا عارضہ لاحق ہو گیا۔ علاج کے لیے جیل سے باہر منتقل کیا گیا۔ شدید صحت مسائل کے باوجود رہائی نہ دینا ناانصافی ہے۔ تنہائی میں قید سے غیر معمولی ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا معطلی کی اپیلیں خارج کی تھیں۔ آزاد کشمیر الیکشن کے لیے پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا اتحاد۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین اور جے یو آئی رہنما مولانا سعید یوسف کی ملاقات۔ ایل اے 14 دھیر کوٹ اور ایل اے 23 سے مولانا سعید مشترکہ امیدوار ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار ان 2 حلقوں سے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لیں گے۔ دیگر حلقوں سے جے یو آئی کے امیدوار پیپلز پارٹی کے حق میں مہم چلائیں گے۔ آزاد کشمیر کی بڑی سیاسی جماعتوں میں جوڑ توڑ عروج پر، امیدواروں کی شمولیتوں اور ٹکٹوں پر سرگرمیاں تیز۔ ایل اے 1 ڈڈیال سے چودھری اظہر صادق مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کریں گے۔ اسلام آباد میں ہونے والی شمولیتی تقریب میں مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کی شرکت متوقع ہے۔ سندھ اسمبلی نے آئندہ مالی سال 2026-27 کا بجٹ کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ اپوزیشن کی تجویز مسترد۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے اپوزیشن کو کھری سنا دی۔ کہا اپوزیشن نے بولا بجٹ پر اعتماد میں نہیں لیا گیا، کہیں بھی اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ اپوزیشن کو سندھ اسمبلی میں برابر نہیں بہتر مواقع ملتے ہیں۔ کہا جاتا ہے سندھ حکومت نے کیا کیا، دیکھنے کے لیے اچھا چشمہ نہیں، نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔
سندھ پہلی بار گندم میں خود کفیل ہوگا، باہر سے نہیں منگوانا پڑے گی۔ 1 سال پہلے وفاق نے وعدہ کیا 2095 ارب روپے ملیں گے۔ ایف بی آر نے کہا 1926 ارب دیں گے۔ 150 ارب کا شارٹ فال ہے۔ صوبے کی ترقی کے لیے سب کو متحد ہو کر کام کرنا ہوگا۔ جدید زراعت اور کسانوں کی ترقی کے لیے اہم اقدام، حکومت کا زرعی شعبے کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اہم فیصلہ، وزیراعظم کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کی قومی زرعی بائیو ٹیکنالوجی پالیسی کی منظوری۔ حکومت نے جدید اور سائنسی بنیادوں پر زراعت کے فروغ کی راہ ہموار کر دی۔ جدید بائیو ٹیکنالوجی سے فصلوں کی پیداوار بڑھانے، نقصانات کم کرنے اور موسمی چیلنجز سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ ونزویلا میں تباہ کن زلزلے کے بعد ہر طرف ملبے کے ڈھیر، سانحہ میں ہلاک اور زخمی ہونے والے شہریوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ 1430 افراد ہلاک اور 3238 زخمی ہونے کی تصدیق۔ وینزویلا کے حکام کے مطابق ہولناک زلزلے کے بعد 50,000 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ عمارتوں کے ملبے سے لاشوں اور زخمیوں کو نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے مزید کئی ملکوں کی ٹیمیں وینزویلا پہنچ گئیں۔ فیفا ورلڈ کپ میں ناک آؤٹ مرحلہ آ گیا، جنوبی افریقہ کی ٹیم میگا ایونٹ سے آؤٹ۔ کینیڈا نے پہلی بار ورلڈ کپ کے راؤنڈ آف 16 میں جگہ بنا لی۔ کینیڈا نے جنوبی افریقہ کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دے دی۔ کینیڈا کے سٹیفن نے انجری ٹائم میں فیصلہ کن گول اسکور کیا۔ دوسرے میچ میں برازیل اور جاپان آج رات 10 بجے آمنے سامنے ہوں گے۔ ناک آؤٹ مرحلے کے تیسرے میچ میں کل رات 1:30 بجے جرمنی کا مقابلہ پیراگوئے سے ہوگا۔ چوتھا میچ 30 جون کی صبح 6 بجے نیدرلینڈز اور مراکش کے درمیان کھیلا جائے گا۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں ٹائٹل کی جنگ، دفاعی چیمپئن ارجنٹائن کا ناک آؤٹ مرحلے میں کیپ ورڈے سے میچ 4 جولائی کو ہوگا۔ فیورٹس میں شامل فرانس کی ٹیم گروپ آف 32 میں 1 جولائی کو سویڈن کا مقابلہ کرے گی۔ پرتگال کا کروشیا اور اسپین کا آسٹریا سے 3 جولائی کو مقابلہ۔ نیدرلینڈز کا مراکش، ناروے کا آئیوری کوسٹ سے 30 جون کو میچ ہوگا۔ میکسیکو کا ایکواڈور، انگلینڈ کا کانگو سے 1 جولائی کو میچ۔ امریکہ کا بوسنیا اور بیلجیم کا سینیگال سے 2 جولائی کو مقابلہ ہوگا۔ سوئٹزرلینڈ کا الجزائر، آسٹریلیا کا مصر سے 3 جولائی کو میچ ہوگا۔ گروپ آف 32 کے آخری میچ میں کولمبیا اور گھانا 4 جولائی کو آمنے سامنے ہوں گے۔ سانحہ گل پلازا پولیس نے مقدمے کا چالان پروسیکیوشن کو جمع کرا دیا۔ گل پلازا جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ چالان کا حصہ نہیں بنائی گئی۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق گل پلازا میں آگ حادثاتی قرار، فورینسک رپورٹ میں تصدیق ہو گئی۔ پولیس نے دکاندار نعمت اللہ کو ملزم نامزد کیا ہے۔ پولیس نے مقدمے میں دکاندار کے بیٹے 11 سالہ حذیفہ کو بھی ملزم نامزد کیا۔ پولیس نے تمام ملزمان کو مفرور قرار دیا۔ گل پلازا آتش زدگی کے نتیجے میں 72 افراد جاں بحق ہوئے۔